نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 164 اور 165۔ اس میں اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، الخالق، ہر شے کا پیدا کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے، اور ہر شے کا خالق اللہ تعالی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، اور لیل و نہار، دن اور رات کے اختلاف میں، آنے جانے میں، رات آتی ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے، اور دن آتی ہے تو رات۔ یہ تو ہمارے روز کا مشاہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے مربوط اور منظوم طریقے سے اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے کہ رات اپنے وقت پر آتی ہے اور دن بھی اپنے وقت پر آتا ہے، سورج اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے اور اپنے وقت پر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو وقت اس کے لیے مقرر ہے، اب تو لوگوں نے کیلکولیشن نکالی ہے کہ سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا، روزانہ اس کی اب تو پوری کیلکولیشن ہے پورے سال بھر کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی سورج جو ہے وہ طلوع ہونے میں یا غروب ہونے میں تاخیر نہیں کرتا۔ اگر بادل ہو تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے، یہ اور بات ہے، لیکن نکلتا اپنے وقت پر ہے اور اپنے وقت پر ہی غروب ہوتا ہے۔ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے سرتابی کرے، اس سے سرکشی کرے، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے، اس کی یہ مجال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے، اپنی منمانی کر سکے، لہذا وہ پابند ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، جو چیز اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اچھا یہ بھی تاخیر نہیں کرتے،
جس کام کے لیے اللہ نے، جس مشن کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں اور پورے ایٹ دا ٹائم تاخیر نہیں کرتے۔ موت کا فرشتہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ اگر اس کو آپ اس کے مائکرو منٹ بھی نکالیں، سیکنڈ بھی نکالیں، تو فرشتے جو ہے تاخیر نہیں کر سکتے، وہ ایسے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں، لیکن یہ جو دو مخلوق ہیں انسان اور جن، انہیں اللہ نے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا ہے، ارادے کی آزادی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، یہ آزادی اللہ نے سورج کو نہیں دی، چاند کو نہیں دی، یہ آزادی اللہ نے دی ہے جن اور انس کو، اور یہ آزادی دینے کے بعد پھر اللہ نے انہیں آزمایا ہے، کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ اور آزادی دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے یا اللہ کا نافرمان بنتا ہے، کفر کی روش اختیار کرتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی پانی پر کس طرح سے تیرتی ہے، کس طرح سے چلتی ہے، کتنا بوجھ، کتنا سامان اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جو پانی کا جہاز ہوتا ہے، کشتی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر ٹھہر جاتی ہے اور چلتی ہے۔ سمندر میں بما ینفع الناس، اور لوگ سامان تجارت ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں جہاز کے اندر، کشتیوں میں۔ دیکھیں یہ بہت پرانا سسٹم ہے، نظام ہے۔ جہاز کے ذریعے سے مال ادھر سے ادھر لے جانا، اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ دنیا بھر کا سامان زیادہ تر جو ہے وہ پانی کے جہاز میں سے ہی ادھر ادھر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمندر میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ کشتی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور کشتی اس کے اوپر تیرتی ہے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کس لیے کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں، کاروبار کریں، مال ادھر سے ادھر لے جائیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا ہے، من ماء فأحیا بہ الارض بعد موتہا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل خشک ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ بارش جو ہے، یہ لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو خشک سالی آ جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحرائی علاقے ہیں، اگر وہاں بارش نہ ہو تو جانور بھوکے مر جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کر کے کہ اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے، بعد موتہا،
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے زمین میں جانور پھیلا دیے ہیں مختلف انواع و اقسام کے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا چلنا ٹہلنا، تیز چلنا سلو چلنا. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کر دیا ہے. کیا کرتے ہیں؟ پانی برساتے. فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کیا بتایا اللہ نے؟ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں نشانی؟ عربی زبان میں نشانی کے لیے آیت کا لفظ آیا ہے، اور آیات جو ہے یہ جمع ہے. اس کو نشانی کہتے ہیں اور معجزہ کہتے ہیں. قرآن میں لفظ آیت کے لیے لفظ معجزہ نہیں ہے، یہ ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں. معجزے کے معنی یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دینے والی. معجزہ جو ہے انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیسے ہوا. اس کو کہتے ہیں معجزہ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، اللہ نے کہا کہ ڈال دو، ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا. کیسے بن گیا؟ اس کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی جسے انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی یہ کیسے ممکن ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانی. اسے کہتے ہیں آیت، اللہ کی نشانی. کہ وہ کیسے بن گیا نہیں معلوم، لیکن بن گیا. سحر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. معجزے کے اندر لاٹھی کا سانپ بن جانا حقیقت ہے. یہ مصنوعی نہیں ہے، بناوٹ نہیں، حقیقت ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھیوں اور رسیاں دوڑتے ہوئے نظر آنا من سحر، یہ حقیقت نہیں ہے، خیالات ہے، تخیل ہے، نظر کا دھوکہ ہے. معجزہ جو ہے یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا، حقیقت ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتیوں کے چلنے میں سمندر میں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آسمان سے پانی برسانا، بادلوں کو مسخر کر دینا، جانوروں کو پھیلا دینا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت کے معجزات ہیں، نشانیاں ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں. یعنی آسمان یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے، زمین بھی اللہ کا معجزہ ہے. اسی طرح سے انسان کا اپنی تخلیق بھی یہ بھی معجزہ ہے، اس کو بھی نشانی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اپنے وجود میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جن میں اللہ نے آیت و نشانی بیان کی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، دریا، اور یہ جتنے سیارے ہیں، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کی نشانی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنانے والا ہے، ان کا انتظام چلانے والا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کر دیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، دریا و پہاڑ بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر جا ٹھہرا، یعنی اللہ نے عرش کے اوپر استوا کیا ہے. عرش جو ہے یہ تخت کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اب ہمارا جو یہ تخت ہوتا ہے اس کو تو خود بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کی کیا کیفیت ہے، کیا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے اس کائنات کے بلند ترین مقام 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ اور ارفع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پستی نہیں ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آ جائے، کیونکہ پستی جو ہے، پستی کی طرف جانا یہ تو انسان کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پستی میں آ جائے گا؟ یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اندر اتر آتا ہے، انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اعلیٰ اور ارفع ہے، وہ پستی میں نہیں آتا. تو جو بھی یہ صوفیہ نے یہ عقیدہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عرش سے فرش پر لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ. اللہ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا الہ ہے. اپنی تمام صفات الرحمن، الرحیم، الغفار، الجبار، المتکبر، الخالق، المصور، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، اور ساری صفات اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ زمین کے اوپر ٹہل رہی ہوں، قیام کرتی ہوں. اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اگر یہ کہا جائے کسی مخلوق کے بارے میں کہ اللہ جو ہے الرحمن ہے اور یہ بھی الرحمن ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہے. ہماری صفات ہمارا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا اور کاروبار کرنا، یہ سب اللہ نے تخلیق کیا ہے ہمارے لیے. جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی پیدا کی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں الرحمن، الرحیم، یہ کسی نے پیدا نہیں کیا. جس طرح اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے اللہ کو نہیں جنا، اسی طریقے سے اللہ کی صفات کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا. اسی کو کہتے ہیں کہ قدیم، یعنی اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی صفات جو ہے قدیم. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. انسان کی زندگی، موت، چلنا پھرنا یہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے. حادث کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کوئی حادثہ ہو گیا، یعنی وہ چیز پہلے سے موجود نہیں تھی، وجود میں آئی، اس کو کہتے ہیں حادث.
نہ اللہ وجود میں آیا ہے نہ اس کی صفات وجود میں آئی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن صوفیہ نے اس معاملے میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق میں دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں میں حلول کر جاتا ہے، اتر آتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سارے نظریات عقائد گمراہ اور باطل عقائد ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے وجود میں اتر آتا ہے، وجود میں صلاحیت کر جاتا ہے، وجود میں ظاہر ہوتا ہے، وجود میں حلول کر جاتا ہے انسان کے، مخلوق کے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنے صوفیہ ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق بھی اس کی ذات میں شریک ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اور یہ جھوٹ آپ دیکھیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بولا جاتا ہے، ممبر و محراب سے بولا جاتا ہے۔ اسی عقیدے کی، اسی گمراہ کن عقیدے کی وجہ سے بایزید بستامی نے نعرہ لگایا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ذات ہوں، میری شان بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں نورانی نور کے، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ نور ہے اور ان کا پورا گھرانہ نور ہے، یہ اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس امت میں پنجتن کا عقیدہ بنایا گیا ہے کہ یہ 5 ہیں: محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ یہ اللہ کی ذات سے جدا ہوئے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں عیسائیوں نے 3 خدا بنائے، 3 خداؤں کا تصور پیش کیا، یعنی جبریل، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جو ہیں، 3 میں کا تیسرا جو ہے وہ خدا ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ جبریل کو معبود کیوں مانا انہوں نے؟ کہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کلمہ جبریل کو دیا، جبریل نے وہ کلمہ مریم کے اندر القاء کیا اور اس کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں ہے، پاک ہے۔ حالانکہ وہ کلمہ کیا ہے یہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ نے کوئی کلمہ مادی شکل میں اتارا ہو اور وہ عیسیٰ کے وجود میں صلاحیت کر گیا ہو، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے کن فیکون۔ اللہ جو ہے عرش کے اوپر سے، آسمانوں سے آرڈر جاری کرتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ کسی بھی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان جو بنائے نا اللہ نے، وہ اسی کلمے سے بنائے ہیں، اللہ نے حکم دیا
آسمان کو ہو جا تو آسمان بن گیا، زمین کو حکم دیا زمین بن گئی۔ یہ اس کے اندر اللہ کی صفات یا اللہ تعالیٰ خود نے اس کے اندر حلول نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ آرڈر ہے، حکم ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تمام صفات اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے اور اس کی صفات الرحمن جو ہے وہ کسی مخلوق کے اندر گھس گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے الجبار، ایسا نہیں ہے کہ وہ عرش پر ہے اور اس کی صفت جو ہے کسی مخلوق کے اندر صلاحیت کر گئی ہے، حلول کر گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ گمراہ کن عقیدہ بنایا گیا اور اس سے اسلام کے اندر کے عقائد کے اندر نقب لگائی گئی اور اسلامی عقائد کے اندر شرک کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں یہ سارے فرقے جو آپ کو نظر آتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس امت کے اندر شرک جو ہے وہ ان صوفیوں سے آیا ہے۔ جتنے صوفیہ ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ علی حجویری ہو، غریب نواز ہو، چاہے وہ بلے شاہ ہو، یہ جتنے صوفیہ ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جنہیں الہ اور معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے، ان سارے صوفیاؤں نے دین اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے اس کو انہوں نے پارا پارا کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں، ایک عالم کو گمراہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ آج جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، وہ سب ان صوفیوں کے عقائد و نظریات سے متاثر ہیں۔ کوئی بہت زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی تھوڑا اس سے کم ہے، لیکن ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو ان صوفیانہ نظریات سے متاثر نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں مودودی جیسا اس معاملے کے اندر ٹھوکر کھا گیا، وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر، مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ نہ کچھ تو سایہ یا عکس ہوتا ہے۔ اور وہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ نے اپنی رحمت کو بنایا، اس کے 100 حصے کیے اور دنیا میں مخلوق کے لیے اللہ نے ایک حصہ نازل کیا ہے، 99 حصے اپنے پاس روک لیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے وہ جو اللہ نے ایک حصہ دیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے نا، یہ اسی کا عکس ہے جو مخلوق کے اوپر ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی گمراہ کن اور انتہائی جھوٹ ہے، باطل ہے، کھلا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے رحمت کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے مخلوق کے اوپر رحمت کے لیے، اس کے لیے مخلوق کو کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔
جیسے ہماری زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الحی القیوم ہے، دیکھ رہا ہے، سننے والا ہے۔ اب انسان بھی دیکھتا سنتا ہے اور زندہ ہے، لیکن اللہ کے الحی القیوم، اللہ کے السمیع البصیر، یہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ لیکن ہمارا دیکھنا سننا، ہماری زندگی اور موت یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی مخلوق کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں، عبد اور معبود میں، کہ ہم رحم کرنے کے لیے اللہ کی رحمت جو اللہ نے مخلوق کے لیے تخلیق کی ہے اس کے محتاج ہیں۔ تو آپ دیکھیں مودودی جیسا وہ اس معاملے میں ٹھوکر کھا گیا، اور اللہ کی نے جو مخلوق کے لیے رحمت کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسے وہ اللہ کی